السلام علیکم. آئی ایم حماد ندیم. ویلکم ٹو مائی چینل. آج ہم اپنا جو سرکٹ ڈیزائن کریں گے اس کا جو سرکٹ ڈیزائن کو ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے 4 بٹ اے ایل یو. اے ایل یو اسٹینڈس فار ارتھمیٹک لاجک یونٹ. جیسا کہ اس کا نام بھی سجیسٹ کر رہا ہے کہ اس میں ہم ارتھمیٹک ایکویشنز کریں گے. اور یہ ایسا یونٹ ہے جو کہ ہم اکثر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹرز میں بھی یوز ہوتا ہے یا ڈفرینٹ جگہ پر یوز ہوتا ہے. اگر ہم اس کی بات کریں کہ ہم اس میں یوز کیا کیا کریں گے، ہم ایک تو ان پٹ یوز کریں گے کی پیڈ، ایک ہی کی پیڈ سے، اور جو ہے اس کو ڈسپلے کریں گے 7 سیگمنٹ ڈسپلے پر. اور اس میں آئی سیز ڈفرینٹ آئی سیز یوز کریں گے لائبریری سے. آئیے پھر اپنے سرکٹ کی طرف چلتے ہیں. یہ سرکٹ ہے ہمارا، اور اگر آپ سرکٹ کو شروع کرتے ہیں ڈسکس کرنا تو یہ ہم نے ایک کی پیڈ یوز کیا ہوا ہے. اس کی پیڈ کو 16 کی پیڈ بھی کہتے ہیں یا اسمال کیلکولیٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر اس آئی سی کی بات کریں MM74C922 جو کہ بالکل ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ہے اس کیلکولیٹر کے جدھر سے ہمیں انپٹس دینے ہیں. تو اس آئی سی کو ہم 16 کی انکوڈر وتھ ڈیباؤنسر کہتے ہیں، جو کہ ایک انکوڈر کا کام کرتا ہے. جو ہم اب دیکھیں گے کہ اس کو جو ہم کوڈ مطلب کہ اس کا ہم جو بھی انپٹ دیں گے وہ آگے ہمارا اس کو انپٹ جو ہے آگے ہمارے سرکٹ کو جائے گا. جیسا کہ آپ اس سرکٹ کی بات کریں تو اس سرکٹ کے اندر ہم نے آئی سی جو یوز کی ہے اس کا نام ہے 74151. 4 آئی سیز یوز کی ہیں، اور 4 آئی سیز یوز کرنے کا پرپز یہی تھا کہ ہمیں جو کیلکولیٹر تھا وہ ہمیں آؤٹ پٹس جو کہ اس آئی سی کے بعد جو ہم آؤٹ پٹ ہے، جو انکوڈر کے بعد ہمیں جو آؤٹ پٹ گیون تھا وہ آؤٹ پٹ اپ ٹو دا مارک، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیز جو تھیں جو ہمارا ریکوائرڈ، جیسا کہ کی کے اندر ہم اگر 4 پریس کرتے ہیں تو ہمیں 4 ہی آؤٹ پٹ پر ملنا چاہیے، مگر وہ نہیں مل رہا تھا. تو اس لیے ہمیں یہ آئی سی کی سرکٹ کے تھرو ہمیں اس کی کریکشن کرنی پڑی ہے. جو ہماری کی کو ہم جو بھی پریس کریں گے ایز اٹ از آئی. ٹھیک ہے، اب آپ اس سرکٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نے سب سے پہلے تو اس کے چاروں جو بھی اے بی سی ڈی تھے آؤٹ پٹ انکوڈر کے، ان کو اٹیچ کیا ہے. ان کو اس طریقے سے اٹیچ کیا ہے کہ آپ جیسا سرکٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے 2 کے ساتھ، پن کے ساتھ، ان کے ڈفرینٹ پنس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ناٹ گیٹ کا بھی یوز کیا کیونکہ ہمیں کچھ پنس پر اس جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیسٹ بٹ کہہ سکتے ہیں، جو لیسٹ بٹ کا جو تھا ہمیں کچھ انپٹس پر اس کا اپوزٹ بھی چاہیے تھا، مطلب کہ اس کو انورس کر کے بھی چاہیے تھا. اس لیے ہم نے ادھر ناٹ گیٹ کا استعمال کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے 0 اسٹیٹ اور 1 اسٹیٹ کو بھی یوز کیا ہے، جو کہ ہم اس کو چینج نہیں کریں گے، اس کو ایز اٹ از ہی رہے گی. اور یہ اس کو ہم نے 0 کو کچھ پنس کو ہم نے 0 دینا تھا جو کہ ہمیں ریکوائرڈ تھا ہمارے سرکٹ کے لیے. اگر جیسے کہ اگر ہماری یہ بٹ سے جو بھی آؤٹ پٹ آتا ہے اس کو ڈفرینٹ کرنے کے لیے، مطلب کہ اس کو تو ہم چوز نہیں کر سکتے نا، کیونکہ وہ ہمیں اب کچھ جگہ پر اگر ادھر ہمارے پاس بٹ پر 0 یا 1 کچھ بھی آ جائے وہ تو ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو ہم نے 1 اور 0 کا استعمال کیا ہے. 0 کو ہم نے پہلے تو انیبلرس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انیبلرس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے، اور کچھ پنس کے ساتھ جن کے ہمیں پرماننٹ 0 چاہیے تھا اسٹیٹ. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر میں نے ایک پن تھی یہ سم تھنگ لائک دیٹ. کچھ پنس کو ہمیں جو تھا یہ والا یہ دیکھیں ایکسپور ہے، اس کو ہم نے 0 اسٹیٹ پرماننٹلی دینے کی ہمارے سرکٹ کی ریکوائرمنٹ تھی. اور 1 ہے وہ ہم نے کچھ ایک پن کو x2 کو دینی تھی تھرڈ کے لیے.
جو کہ ہمارے پاس تھرڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے انکوڈر کے بعد جو ہم نے یوز کی ہے پن، اس کا نام تھا 74151 پن ہے. جو یہ ہمارے پاس ہے ڈیٹا سیلیکٹر یا ملٹی پلیکسر بھی کہتے ہیں اس کو. اس کی مدد سے ہم نے اپنے جو ان پٹس تھے ان کو کریکٹ کیا ہے، یعنی کہ جو ہماری ریکوائرمنٹس تھی، جیسا کہ اگر 7 تھا تو اس کی جگہ کچھ اور آتا تھا جو کہ ہمیں ناٹ ریکوائرڈ تھا. تو ہم نے پھر ان ڈیٹا سلیکٹرس کی مدد سے ہم نے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اپنی پر ریکوائرڈ جو کہ ہماری کیلکولیٹر کے مطلب کہ جو یہ کی پیڈ ہے اس کے اکارڈنگلی آئے. جو ادھر کی ہم پریس کریں وہی ہمارے پاس آؤٹ پٹ پر آئے، تو ہم نے یہ یوز کیا ہے. اس کے علاوہ ادھر آئیں تو یہ آئی سی کا نام ہے 4042. 4042 لیچز ہیں. ٹھیک ہے. اب اس لیچ کا کام مطلب کہ ایک لیچ کا کام یہ ہے کہ اگر ہم اس کے اندر ہم کوئی بھی ویلیو کو اسٹور کرا کے اس کو پھر بعد میں ریلیز کر سکتے ہیں. اور ہم یہ کیوں یوز کر رہے ہیں اگر اس سرکٹ میں دیکھا جائے تو وہ اس لیے یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایک کی پیڈ سے کی مدد سے جو ہے اب دو ان پٹس ان کروا رہے ہیں. حالانکہ اگر ہم چاہتے ہم ایسے ہی ہمیں جو ہے دو جس طرح یہ ہے ہمیں اسی طرح دو سرکٹ بنانے پڑتے. اگر دو کی پیڈ یوز کرتے ہیں دو کی پیڈ کے لیے یہ چار اس کی کریکشن کے لیے ہمیں آئی سی چاہیے تھی. پھر اس کو ایک لیچ میں لگاتے، یا اگر لیچ نہیں تو ڈائریکٹ بھی ہم کر سکتے تھے. مگر لیچ سے یہ ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہم نے ایک ہی کی پیڈ کے ساتھ دو ان پٹس لے لی. اور اگر ہم اس کی پنس کی بات کریں تو ایز اٹ از ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ان پٹ ہے چاروں آئی سیز کے ان پٹ جو کہ کریکٹ ہونے کے بعد آ رہا ہے اس کو ایز اٹ از ان پٹ لیا ہوا ہے، وہ دونوں لیچز کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے. اور جو کہ ہمارے پاس ادھر کلاک ہے اور دوسری پن ہے. ان دونوں کو ہم نے جو ہے اس طریقے سے یوز کرنا ہے، ان دونوں کو اسٹیٹ کو اس طریقے سے یوز کرنا ہے کہ ہم اس لیچ میں اسٹور کروائیں گے. آپ اس کو اس کا کنٹرول کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو لیچ کو کنٹرول کریں گے. اس میں ہم جو ویلیو اپنے کی پیڈ سے دیں گے اس کو سیو کروائیں گے اور ریلیز کروائیں گے. ٹھیک ہے. اب اس ریلیز کے لیے آپ اگر اپوزٹ سائڈ پر دیکھیں تو اس کی دو پنز ہیں، ایک مطلب ایک انورس ہے اور ایک ناٹ انورس ہے. تو اس کی ہم نے جو انورس کے بغیر والی پن ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اپنے آئی سی جو کہ ایڈر ہے 4008 اس پہ ہم نے اپنا ایک ان پٹ دیا ہے. اور دوسرا ان پٹ ہم نے دوسری لیچ سے لیا ہے جو کہ دوسری ویلیو ہوگی. اس کو ہم نے اپنے ایکس اور گیٹ سے یوز کرتے ہوئے اس کے ان پٹ کو بھی ہم نے اپنے جو ہے ایڈر کے پاس پہنچایا ہے. اگر ہم جو ہے ایڈر کی ہی بات کریں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرکٹ بہت سمپل ہے، اتنا ڈیفیکلٹ نہیں، بس کو تھوڑا لینتھی ہے. تو اتنا مشکل نہیں ہے، ایزی سے تھا سرکٹ. آپ اس کی کیری کی بات اس کی دوسری پنس کی بات کریں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو آؤٹ پٹ آ جاتے ہیں جو کہ ہم ڈسپلے کرائیں گے 7 سیگمنٹ کے تھرو. اور کیری ان ہے اور کیری آؤٹ ہے. ایز ہمیں کیری آؤٹ کے بھی اتنی ضرورت نہیں ہے، ہم سمپلی اس کی جو ہے اپنی 4 بٹ کے لیے کے لیے جو کیری ان تو ہمیں مطلب کہ چاہیے ہی. کیری آؤٹ کی اتنی ضرورت ہے، ہم اس کو ڈسپلے کرا سکتے ہیں. مگر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو آئی سیز ہیں وہ بالکل ٹھیک کام کر رہی ہیں، جو ہمیں پیچھے سے ان پٹ اپنے لیچز کو یوز کرتے ہوئے اسٹور کروایا ہے وہ کیا صحیح ورک کر رہی ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس دونوں سرکٹس دونوں ان پٹس جو ہیں لیچز کے تھرو ہوتے ہوئے اور ڈفرینٹ ایکس اور گیٹ سے ہوتے ہوئے ہم نے دونوں ان پٹس کو کیا ہے. اور ہمارے پاس جو کیری ان ہے وہ ہم نے زیرو کر دیا ہے. وہ زیرو کیوں کیا ہے کیونکہ ہمیں ابھی کیری ان تو ہم اگر 0 to 10 اگر دیکھیں تو اس میں تو ہمیں کوئی بھی اگر 0 to 10 ہے تو اس میں تو ہمارے پاس کوئی بھی کیری نہیں آئے گا. تو اس لیے ہم نے کیا ہے. اور اس کی پیڈ سے ہم 10 سے مطلب کہ 9 سے زیادہ ہم ان پٹ دے بھی نہیں سکتے.
اسی طرح نیچے آئی سی جو ہم نے یوز کی ہے 74285 ہم نے یوز کی ہے، جو کہ ہمارے پاس ملٹی پلائر ہے، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ملٹی پلائر، اور اس کے تھرو ہم جو اپنے ان پٹس ہیں، یہ تو بالکل سمپل ہے کہ ہم پہلے لیب سے جو ان پٹ آ رہا ہے اسی کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اس میں ایڈ کروایا ہے، ان پٹ لیا ہے، اور اسی طرح دوسرے لیچ کے جو آؤٹ پٹ مطلب کہ دوسرے لیچ کے جو اسٹور ہونے والا ان پٹ تھا اسی کو ہم نے یوز کرتے ہوئے اس کو ان پٹ کرایا، جو کہ B001 اور اسی طرح جو دونوں ان پٹس ہیں 4 بٹ کے لیے وہ ہم نے اس میں ان پٹ کروا دی ہیں اس آئی سی کے لیے۔ انیبلر کی بات کی جائے تو ہم نے اس کے وہ دونوں کو 0 کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کا سمپل آؤٹ پٹ لے لیا، بہت سمپل سا سرکٹ ہے، تھوڑا کمپلیکیٹڈ آپ کو لگ رہا ہے مگر اتنا کمپلیکیٹڈ بھی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، اگر صحیح سے سمجھا جائے تو یہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ اب ہم یہ والی اور یہ والی پرماننٹ ہم نے اسٹیٹس ہیں، جیسے کہ آپ کو میں نے سرکٹ ایکسپلین کرتے ہوئے بتایا ہے۔ اب ہم اس کی ورکنگ دیکھیں گے، سیمولیشن دیکھیں گے کہ کیا ہمارا جو ہم نے ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ واقعی ہو رہا ہے، مطلب کہ اپنے ارتھمیٹک آپریشنس پرفارم کر رہا ہے، لیچز کا کام بالکل ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں سیمولیشن۔ جی، اب ہم لیچز کے تھرو جو اسٹور کرنے والا پروسیس ہے وہ اسٹارٹ کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے کلاک پر مطلب کہ ہائی چاہیے، مطلب کہ کلاک ہائی چاہیے، ایک ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو آن کر دیں گے تاکہ اس کا جو سائیکل ہے وہ آن رہے اور جو یہ لیچ ہے وہ آن ہو جائے، اور اس کی وجہ سے اس میں اسٹور کچھ بھی ویلیو اگر ہم فار ایگزامپل 4 کرتے ہیں تو ابھی وہ اس میں اسٹور ہوگی۔ اب یہ لیچ میں تو اسٹور ہوگی ہے، مگر آگے ہم نے جو ان پٹ ہے آئی سی کی طرف دے رہے ہیں، دونوں آئی سیز کی طرف، ملٹی پلائر کی طرف اور ایڈر کی طرف، اس کو ریلیز کرنے کے لیے ہمیں جو یہ دوسری پن ہے POL، اس کو ہمیں لو کرنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آگے تو چلے گئے، آئی سی کے اندر چلے گئے، وہ 4 اس لیے شو کر رہا ہے کیونکہ ابھی ہم نے دوسری ویلیو کو اسٹور نہیں کروایا۔ دوسری ویلیو کو اسٹور کرانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ دوسرا لیچ کا بھی ہائی کر دیں گے، کلاک کی، اور POL تو آلریڈی ہائی تھا۔ اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم دوسری ویلیو جو ہے وہ 2 کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ہمارا 2 ہو گیا۔ اسی طرح ہم اس کی ویلیو کو ریلیز کرنے کے لیے نیچے والی پن کو آف کر دیں گے، اور ہمارے جو آپریشنز ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 6 اس کا آیا ہے، جو کہ ہم نے ادھر سے آپ نے انپٹس دیکھے ہیں کہ 4 اور 2 ہم نے لیے ہیں، 4 اور 2 کو اس نے ایڈ کیا ہے ایڈر کے تھرو، اور اسی طرح 4 اور 2 کو ملٹیپلائی کر دیا 8۔ تو اس طرح ہمارا اگر ہم تیسرا آپریشن بھی دیکھیں جو کہ سبٹریکٹر ہے، جو ایڈر کے تھرو ہی ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو جو ہے اس کو آف کر دیں گے، تو یہ ہمارے پاس جو ہے کیری ان ہم نے آف کیا ہے، اور اس سے ہمارے پاس جو آیا ہے یہ اچھا اس سبٹریکٹر کے اگر ہم بات کریں تو ہم ادھر بات کرتے ہیں کہ ہم نے ادھر ایکس اور گیٹ کیوں یوز کیا۔ ایکس اور گیٹ کا پرپز یہ تھا کہ اگر ہم ادھر تو ہمارے پاس جو ویلیوز آ رہی ہیں وہ ایز اٹ از آ رہی ہیں، مگر ایکس اور سے ہم اس کا کہہ سکتے ہیں کہ ہم کمپلیمنٹ لے رہے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ریزلٹس کو ہم نیگیٹو جو کہ ٹوز کمپلیمنٹ ہوتا ہے، ایک تو فرسٹ کمپلیمنٹ ہوتا ہے اور ٹوز کمپلیمنٹ ہوتا ہے جو کہ اس کا نیگیٹو ہوتا ہے یہ ایڈر ہی ہے، مگر ہم اس کا جو ٹوز کمپلیمنٹ ہیں وہ لے رہے ہیں، لینے کے بعد ایکس اور کے تھرو ہم لے رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے 1 کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے کیری تو 1 آ چکا ہے، اس کا ہم اتنا کوئی نہیں ہے ایشو۔ زیادہ ایشو یہ ہے کہ اب ہم اس کو ٹوز کمپلیمنٹ میں کنورٹ کرنے کے ایکس اور گیٹ کو یوز کیا ہے۔ اگر 1 کرتے تھے، اگر 0 ہے تو جدھر 0 ہے ادھر ہمارے پاس 0 ہی آ رہا تھا، اور اگر 1 ہے، یہ دیکھیں اگر ہمارے پاس 0 تھا تو 0 0 تھا، تو جب دونوں سیم ہیں تو ہمارے پاس 0 آتا ہے، اور اگر دونوں ڈفرینٹ ہوں تو ہمارے پاس 1 آتا ہے۔ اگر ہم 1 کرتے ہیں تو ادھر دیکھیں آپ ہماری ان پٹس جو اسٹیٹس ہیں اس کی ایکس اور گیٹ کی وہ چینج ہو چکے ہیں، ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے ادھر 1 آ چکا ہے، اور سیم ہونے کی وجہ سے 0۔ اس طرح سے ہمارا ٹوز کمپلیمنٹ کا سرکٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں۔
تو اس سے ہمارے پاس ٹوز کمپلیمنٹ اور مطلب کہ نیگیٹو جو چیز ہے ہمارے پاس ان پٹ میں، اور اس طرح سے ہم ایڈر کو سبٹریکٹر ہی یوز کرتے ہوئے ایز اے سبٹریکٹر یوز کرتے ہوئے ہم نے اپنا آپریشن پرفارم کروایا۔ اس طریقے سے ہمارا یہ سرکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اس کی سمولیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ٹھیک رن کر رہا ہے۔ اگر ہم دوسری پرابلم پر آتے ہیں، ہمیں جو دوسری پرابلم ملی تھی کہ اس میں ہمیں ایک کمبینیشنل سرکٹ بنانا ہے، اور اس میں ہم جو ہے ایک ان پٹ جس طرح ہم نے اس میں کروایا ہے ان پٹ ایک ہی سے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک کی پیڈ سے ہم نے جیسے ان پٹ دیا ہے، اسی طرح ہم ایک ان پٹ دیں گے اس کو، اس نمبر کو، وہ اٹ کین بی ایون نمبر اور آڈ نمبر، مگر اس میں ہمیں اس نے جو کنڈیشن دی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں جو آپریشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایون نمبر آتا ہے، کوئی بھی ایون نمبر آتا ہے، تو ہم نے آڈ آنا ہے، مطلب کہ ہمارے پاس جو پہلی اسٹیج ہے، اس میں اصل میں دو اسٹیجز ہیں نا، اس میں اس کو ڈیوائڈ اس نے دو اسٹیجز میں کر دی۔ اس میں ہم سے جو ریکوائرمنٹ ہے اس پرابلم کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی آڈ نمبر آتا ہے، ایون نمبر آتا ہے، تو اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے آڈ نمبر میں۔ ہمیں آؤٹ پٹ پر آڈ ہی چاہیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پاس ان پٹ پر آڈ ہے، وہ ان پٹ پر اگر آڈ ایون ہے تو آؤٹ پٹ پر بھی ایون نہیں، ہمارے پاس آؤٹ پٹ پر آڈ ہی آنا چاہیے، اور اگر آڈ نمبر ہے تو اس پر کوئی بھی پروسیس نہ کرے، اگر ایون نمبر ہے اس کو 1 ایڈ کرنے سے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ہم آڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے فار ایگزامپل ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا کہ اگر ہم 4 ایڈ کریں جو کہ ایک ایون ہے، تو ان پٹ کر رہے ہیں 4، تو ایون نمبر ہونے کی وجہ سے اس میں 1 ایڈ ہو جائے اور اس پر آؤٹ پٹ ہمارے پاس 5 آ جائے۔ اسی طرح 7 جو کہ ایون آڈ نمبر ہے، اس کو ہم کوئی بھی پروسیس کیے بغیر ایز اٹ از کر دیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس اسٹیج 1 ہے، اور اگر ہم اسٹیج 2 کی بات کریں تو اس کی ہم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسٹیج 2 میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا آڈ نمبر ایز ویل ایز ایون نمبر جو کہ ہمارے پاس اوریجنل ویلیوز ہے اس کو ہی ہمارے پاس جو ہے سیکنڈ اسٹیج کے لیے جو ہے وہ ایز اٹ از ریکنسٹرکٹ کرتے، بے شک اس پر کوئی بھی آپریشن ہوا ہے۔ اگر اس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ ٹیبل دیکھیں، اگر وہ کہتا ہے فرسٹ اسٹیج میں، تو ہمیں اس نے یہ بتایا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایون نمبر آتا ہے تو اس کو وہ آڈ چاہتا ہے کہ اس کو آڈ کر کے +1 کی وجہ سے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 0 0 1 0، یہ ایک ایون نمبر ہے، جیسا کہ 2 ہے، اس کو تو 2 کو ہم وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو فرسٹ اسٹیج میں اس کو اندر ایڈ کر کے، جو کہ ایون نمبر ہے، پہلے ان پٹ کی بات کریں، ابھی جو ہم فرسٹ اسٹیج پر دے رہے ہیں اس کے ان پٹ کی بات کریں تو اس کے اندر وہ 1 ایڈ کرنے کے بعد اس کو آڈ بنا دیں۔ یہ آڈ بن چکا ہے ادھر فرسٹ اسٹیج میں۔ فرسٹ اسٹیج کے بعد جو اس کا آؤٹ پٹ آیا فرسٹ اسٹیج کا، وہ سیکنڈ اسٹیج کا ان پٹ ہوگا۔ اسی کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اس کو فرسٹ کیس کے لیے اس کو کیا کیا ہے کہ وہ ہمارے پاس وہی کنسٹرکٹ کرتے جو کہ پہلی ویلیو ہے جو ہم نے ان پٹ دی تھی، مطلب کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ریورس کرتے جو ہم نے پہلے پرفارم اسٹیج 1 کی وجہ سے جو کیا تھا، ایسا جیسے کہ دا آؤٹ پٹ پرووائڈیڈ بائی دا فرسٹ اسٹیج ول سرو ایز این ان پٹ ٹو دس اسٹیج، مطلب کہ اسی اسٹیج کے اندر جو آؤٹ پٹ ہے وہ وہی ہو جو کہ فرسٹ اسٹیج کا تھا، جو فرسٹ اسٹیج تھا اس کو ریکنسٹرکٹ کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے پرابلم سمجھ لی، تو اب چلتے ہیں کہ اس کی پریکٹیکل جو کہ میں نے پرفارمنس کی ہے یا سرکٹ جو بنایا ہے، اس میں بھی ہم نے کچھ ملتی جلتی آئسیز یوز کی ہیں جو کہ پچھلے سرکٹ میں بھی یوز کی تھی، جیسا کہ کی پیڈ یوز کیا ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر MM74C922 کیا ہے، جو کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ 16 ٹین کوڈر ڈی باؤنسر ہے۔ اگر ہم اس کی پنس کی بات کریں تو ہم نے ایز اٹ از جیسے کہ پچھلے میں تھا کہ ہم جو روز ہیں ان کو نیچے والے جو پنس ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ کیا ہے کہ وہ جو کہ ڈی ہے اس کو ڈی کو
مطلب کہ ایسے ہی ہے، اے والا پہلے والے کے ساتھ ہے، اسی طرح ان پٹ جو ہے دوسرے والے کے ساتھ، اسی طرح انکوڈر کے اندر ہم نے یوز کیا ہے دو، مطلب کہ اس طریقے سے ہمارے پاس آؤٹ پٹ جو ہیں، جو ہمیں ریکوائرڈ آؤٹ پٹ ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں گے۔ مگر اس میں اگر ہم کنسٹرکٹر ہم اس میں کریکشن بھی یوز کر سکتے ہیں، جس سے ہمارے پاس جو ان پٹ پر دیں گے وہی آؤٹ پٹ پر آئے گا۔ تو آئیں اس کو کریکشن کے لیے ہم یہ کریں گے، یا کریکشن کی ضرورت نہیں ہے، اس طریقے سے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ ہم نے اس سرکٹ میں، جو کہ یہ والا سرکٹ ہے، اس میں ہم نے یہ والا چاروں جو آئی سیز ہیں اس کو کیوں یوز کیا تھا۔ تو اس لیے ہم اس کو ابھی کرتے ہیں، ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں ہم نے یہ آئی سیز ڈائریکٹ یوز کیا، اس کے بعد ہم نے کوئی کریکشن نہیں کی ہے، کیونکہ ہم نے جو ادھر سے ان پٹ ہے وہ ہم ایز اے چیک کریں گے کہ ہمارے پاس کریکٹ نہیں کرنے کی ضرورت، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آلریڈی رانگ ہے، ہم اس کو رانگ کو ہی لیتے چلیں گے، کیونکہ ہمیں تو ان پٹ سے غرض ہے کہ ہم کیپر پیڈ سے ہم ان پٹ کو یوز کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے 7 سیگمنٹ جو ہیں ایل ای ڈیز یوز کی ہیں، 7 سیگمنٹ کہتے ہیں اس کو، جو کہ ہمارا آؤٹ پٹ ڈسپلے کرے گا۔ تو اسی طرح سے ہمارے پاس ایز اٹ از آؤٹ پٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے تو ہم نے یہ جو آؤٹ پٹ تھا اس کو ہم نے کریکشن کے لیے آئی سیز کے تھرو گزارا تھا، جو کہ ہمارے پاس ادھر موجود ہیں 74151 کی ایسی۔ اب جو ہے ہم اس کو ڈائریکٹ ان پٹ ڈائریکٹ ایڈر کے پاس لے جائیں گے، جو کہ اس میں ہم نے جو ہے 4 بٹ کا ایڈر یوز کیا ہے 74LS83۔ اب یہ 4 بٹ بائنری فل ایڈر ہے وتھ فاسٹ کیری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اب ہم اگر بات کرتے ہیں کہ اس کی ہم نے کنیکشنز کیسے کی ہیں، تو اے کو ہم نے A1 کے ساتھ کیا ہے، بی کو B2 کے ساتھ، ایز اٹ از، نو اتنا کوئی ڈفرینس نہیں ہے کہ ہم نے اس میں ان پٹ کیا ہے۔ اچھا، تو اس میں جو ہمارے پاس آپریشن تھا، جو کہ اسپیسیفک آپریشن تھا، اس کے لیے ہم نے کیا کیا، اس نے کہا تھا کہ فرسٹ اسٹیج میں اگر آپ کے پاس ایون آتا ہے، مطلب کہ ایون آپ کے پاس اس کو ایز اے ایڈر یوز کر رہے ہیں نا ہم، تو ایون آنے کی وجہ سے ہمارے پاس ایون آئے گا، جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایون آئے گا تو ہمارے پاس جو ادھر آؤٹ پٹ آئے گا، جیسے کہ اگر آپ ادھر دیکھیں، اگر زیرو دیکھیں، اگر آپ ادھر اس کو آپ کو پہلے رن کر کے میں دکھاتا ہوں تو پھر زیادہ بیٹر سمجھ آئے گی، اس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ میں نے چلایا ہے۔ اس میں میں کی پیڈ پر جو ہے زیادہ کے لیے اگر کوئی ایون نمبر لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی پرفارمنس چل رہی ہے نا۔ تو اب ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہم نے جو ان پٹ دیا ہے ڈی کو ان کوڈر کی وجہ سے ہم نے جو ان پٹ کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس 4 نمبر آ رہا ہے، تو اب اس کی جو اگر لیسٹ پر جائیں تو ادھر جو لیسٹ بٹ ہے وہ 0 ہے۔ 0 کی وجہ سے ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کو 0 ہے تو اس کو نوٹ کیا ہے کہ وہ اگر 0 اصل میں ٹروتھ ٹیبل میں دیکھا جائے تو 0 ان نمبرز کی ہوتا ہے جو کہ ایون نمبرز ہوتے ہیں۔ اب ایون نمبرز کی وجہ سے تو ہمارے پاس 0 آئے گا، مگر ہم نے اس کو اگر ایون آئے گا تو سیکنڈ اسٹیج میں ہم نے اس کو 1 ایڈ کرنا تھا، تو اس کو بہت اچھی طریقے سے یوز کرتے ہوئے جو اس کی لیسٹ بٹ ہے، اس کی جو کنڈیشن ہے یا اس کا ٹروتھ ٹیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایون نمبر کے اندر لاسٹ بٹ میں 0 آتا ہے۔ تو 0 آنے کی وجہ سے ہم نے اس کو یوز کیا ہے کہ اس کو ہم نے یوز اس طریقے سے کیا ہے کہ اگر 0 آتا ہے تو اس 0 کو اس سے ہم نے اصل میں یہ جو ناٹ گیٹ کی وجہ سے ہم یہ ڈیٹرمائن کر رہے ہیں کہ وہ جو نمبر ہے وہ ہمارے پاس جو نمبر ہے وہ ایون ہے کہ نہیں۔ اگر ایون ہے تو وہ اس کو نوٹ کرتا ہے، تو نوٹ کرنے کی وجہ سے ادھر 0 ادھر 1 کر دیتا ہے، جو کہ پہلے 0 تھا 1 ہو گیا۔ ادھر 1 ہونے کی وجہ سے اب ادھر جو ان پٹ جا رہا ہے وہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے 0 0 0 1۔ تو 0 0 0 1 ہمارے پاس جو بائنری میں دیکھا جائے تو وہ ہمارے پاس 1 ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم ایڈر کی پھر مدد سے
जो कि हमारे पास कोई भी इनपुट है, लाइक 4 है तो इसकी देख सकते हैं 01004 होता है। इस तरीके से हमारे पास 4 और +1 करने की वजह से 5 आ गया। अब कोई दूसरा केस देखते हैं। पहले आपको इसी सेंस में कि जब हमने इवन इनपुट किया तो उसमें सेकंड स्टेज कैसे परफॉर्म कर रही है, पहले वो देख लेते हैं। तो आप देखें हमारे पास इधर आने की वजह से, इधर ऐड होने की वजह से 1 और 4 को ऐड होने की वजह से 5 तो आ गए। अब आगे जो उसने कहा था कि हमें रिकंस्ट्रक्ट चाहिए, जो कि 4 था पहले इनपुट, वही हमें आउटपुट पर चाहिए। तो अब इसमें हमने इसको करने के लिए क्या किया, हमने 1 कर दिया है। आप देख सकते हैं कि तीनों स्टेट्स को 1 कर दिया है। ये 0 ये 1 1 1 और जो लास्ट है, अगर इधर बिट 1 है मतलब कि 0 है, अभी इस केस में इवन के लिए जो कि 0 है, तो आप देख सकते हैं कि 0 की वजह से इधर भी 0 है, तो 1 1 1 0 मतलब कि 1 1 1 0 का मतलब है कि ये अभी हम इसको एज आ सब्ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं। इधर देख सकते हैं कि जो हमने कैरी इन है वो 0 यूज़ किया है। अब एज अ कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जो टूज़ कॉम्प्लीमेंट पिछले में भी बताया है, पिछली भी सर्किट में हमने जो चीज़ यूज़ की थी कि उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया है। और कॉम्प्लीमेंट जब हम 1 का लेते हैं तो ये इस तरह आ जाता है 1 1 1 0 1 1 1 0। इस तरीके से हमारे पास 1 का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब एडर के थ्रू ही हमने इन दोनों को ऐड कर लिया है। तो इन दोनों को ऐड करने की वजह से जो कि हमारे पास पहले इधर इनपुट पर 5 है और इधर कॉम्प्लीमेंट है 2's कॉम्प्लीमेंट 1 का, तो 5 माइनस 1 मतलब कि जो कॉम्प्लीमेंट है ना, 2's कॉम्प्लीमेंट मतलब कि -1। तो इस तरीके से हमारे पास 5 और 5 माइनस 1 हुआ है और हमारे पास 4 आ चुका है। अब इसी तरीके से अगर हम कोई इवन नंबर मतलब कि अब इवन तो कर लिया, अब ऑड नंबर कोई पुट करके देखें 3, जैसा कि 3 अभी तो ये आपको बताया करेक्शन की वजह से, ये देखें 1 ये 0 है, 1 2 3 4 मतलब कि 4 कुछ कीपैड्स के वो एलिमेंट्स हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह नहीं आ रहे, इसलिए हमने पिछले सर्किट में करेक्शन यूज़ की, वो उधर डिस्कस कर लिया है, इसलिए इधर नहीं करने की ज़रूरत है। अगर हम अब 0 है, ये 1 एक ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर के लिए उसने क्या किया है, उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि ये पर्पस था, इधर जब 1 आ जाएगा, लीस्ट बिट हमारे पास 1 आ रही है, तो उसकी वजह से लीस्ट बिट की वजह से ये 0 हो गया। इसका मतलब वो कुछ भी ऐड नहीं करेगा, ये ऑलरेडी 0 थी और ये 0। इस तरीके से ये एडर यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से हमने मतलब कि जो भी इनपुट है वो एज इट इज़ देने की वजह से आउटपुट साथ जो ऐड करा रहे हैं उसमें हमारे पास 0 हो गया। इस तरीके से हमारे पास कुछ भी ऐड नहीं हुआ है दूसरी स्टेज पहली स्टेज में। अब दूसरी स्टेज की बात करें तो अब ये देखिए, ये 1 होने की वजह से, लीस्ट बिट 1 होने की वजह से, जो कि एक ऑड नंबर के लिए होती है, तो लीस्ट बिट 1 होने की वजह से तीनों 1 हो चुके हैं। इस तरीके से हमारे पास तीनों 1 होने की वजह से जो इनपुट है वो ही हमारे पास उसके अंदर से जो एज अ एडर यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास सेकंड स्टेज के अंदर वो ही रिकंस्ट्रक्ट हो चुका है। मतलब कि अब इसमें हमने वो सब्ट्रैक्शन नहीं की, टूज़ कॉम्प्लीमेंट नहीं बनाया, एज इट इज़ इनपुट और आउटपुट ही आ चुका है। इस तरीके से हमारा जो है इस सर्किट का भी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।